السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے بلایا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف جلدی آ جاؤ اور کاروبار کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ بس جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ اور جب تجارت یا کھیل کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف بھاگ جاتے ہیں اور تجھے کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ کہہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہ سورۃ الجمعہ کی دوسرا رکوع ہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے، پہلی آیت دوسرے رکوع کی، کہ تمام لوگوں کو ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ جب ندا دی جائے، ایک ندا دینے والا، ایک پکارنے والا، آواز دینے والا اللہ کی طرف سے، اس کی آواز سن کر اپنی ضروریات زندگی، کاروبار، دیگر تمام چیزوں کو چھوڑ کر اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جانا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے آخرت کے لیے بہتر ہے، تمہارے ارتقاء کا ذریعہ ہے، روحانی مراتب طے کرنے کا ذریعہ ہے اگر تم اس کا علم رکھتے ہو۔ دوسری آیت میں جس کام کے لیے اس نے جمع کیا اس کام کو پورا کرنے کے بعد پھر زمین میں پھیل جانا اور اللہ کا فضل تلاش کرنا اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنا، کیونکہ اللہ کے یاد کرنے میں ہی کامیابی ہے۔ اس کے بعد کہ کیونکہ واقعہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بھی کوئی تجارت، کوئی قافلہ گزرتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
حالت قیام میں آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو لوگ ایسی حالت میں آپ کو کھڑا چھوڑ کر اس کعبہ قافلہ تجارت کی طرف آگے بڑھتے تھے. تو اس کا بھی جو ہے اس آیت میں ذکر ہے کہ وہ کون لوگ ہیں. حضرت صاحب جو ہے اس آیت کا جو ہے آپ نے قلم بند کیا کہ وہ کون لوگ ہیں, ان کی شناخت بھی آپ نے بیان کروائی کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانے کے بعد بھی آپ کے ارشادات آپ کے ان کے سامنے موجود ہیں, پھر بھی آپ کو حالت قیام میں کھڑا چھوڑ جا رہے ہیں, تو ان کا بھی تذکرہ آپ نے کیا ہے. بہرحال آج جمعہ کا دن یوم الجمعہ تمام ادیان کا سردار عید المؤمنین کہا جاتا ہے. بہت سارے فضائل ہیں عید المؤمنین یا جمعہ کا دن کا. احادیث کی روشنی میں تمام عالم اسلام میں مسلمان جمعہ کے دن ایک جگہ جو ہے جمع ہوتے ہیں, ایک پیغام کے لیے, ایک سبق کے لیے, ایک درس کے لیے, تاکہ اسلام کے حقائق کو, اسلام کی صداقت کو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اب مسلمانوں کو جو نصب العین جو ذمہ داری ہے ان کو یاد دہانی کرایا جائے کہ جو ہے بحیثیت ایمان والا ہونے کے ناطے ہماری ایک ذمہ داری ہے. وہ ذمہ داری یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی خاطر آگے بڑھنا. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ جمعہ کے دن پورے عالم اسلام میں مسلمان جمع ہونے کے بعد ایک خوشی کی لہر رہتی ہے. ایسے تو ہر ادیان میں ایک ایک دن کو مخصوص کر دیا گیا ہے ان کے حساب سے, اس دن جو ہے وہ اپنے ادیان کے مخصوص کردہ دن کے حساب سے جو ہے لوگ جمع ہوتے ہیں. مگر اسلام کا ایک الگ انداز ہے, اسلام کا ایک طریقہ ہی نرالا ہے. اسلام نے جس دن جمع کیا وہ صرف جمع کرنے کا مقصد کو بھی بتاتا ہے. اسلام جو ہے اس کے نصب العین کو, اس کے منشا بھی بتاتا ہے کہ کس لیے آپ کو جمع کیا گیا ہے. دنیا کے حساب سے بھی اگر دیکھتے ہیں کہ دنیا میں لیڈر بھی لوگوں کو جو ہے اپنی ظاہری وجاہت کو بتا کر یا لالچ دے کر لوگوں کو جمع کرتا ہے, اقتدار کی خواہش, کرسی کی خاطر, تاکہ ہم لیڈر بن جائیں, قومی سطح پر سدھانت کے اعتبار سے ہم جو ہے لیڈر بن جائیں, جس کی وجہ سے اپنی مفاد کی خاطر اپنی جو ہے خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام کو جو ہے جمع کرتا ہے. اور بڑے بڑے بات, بڑے بڑے جو ہے وعدے, بڑے بڑے جو ان کو تسلی دینا کہ ہم جو ہے اقتدار پہ آنے کے بعد ایسا کام کو انجام دیں گے, آپ کے جو ہے جو بھی پریشانی ہوگا اس کا تلیات, اس کا حل نکالیں گے. لیکن آخر میں کیا ہوتا ہے کہ دنیا دیکھتی ہے کہ لوگ اس کی باتوں میں آ کر پھر اس کا تو اپنا ظاہری دنیاوی حساب سے لیڈر رہبر تو چن لیتے ہیں, مگر اس کا انجام کیا ہوتا ہے دنیا جانتی ہے. اسی لیے علامہ اقبال علیہ رحمہ آپ اس حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جو ہے اپنے اشعار میں شعر میں فرماتے ہیں گویا کہ ایک سمندر کی کوزے ملا کر جو ہے آپ نے فرمایا یہ علم, یہ حکمت, یہ تدبر, یہ حکومت پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات. بظاہر تمام جو چیزیں جو ایک آس دلائی جاتی ہے عوام کو, یہ اپنی مفاد کے لیے حقیقت میں جو ہے لوگوں کے ایک خون پینے والے لوگ ہیں جو آس دلا کر اور اس کے بعد جو ہے ضروریات زندگی ان کو لالچ بتا کر جو ہے اپنے اقتدار کے خاطر جو ہے لوگوں کو ہلاتے ہیں. مگر قربان جائیے, اسلام جو ہے جب لوگوں کو جمع کرتا ہے تو لالچ بتا کر نہیں, اقتدار کو بتا کر نہیں, لوگوں کو آس دلا کر نہیں, بلکہ اسلام جو ہے عمل کا نام ہے. اسلام ایک عالمگیر دین ہے جو تمام ادیان کو اپنے اندر لیا ہوا ہے, تمام نسل انسانیت کو اپنی آغوش میں لینے کے لیے آیا ہے. اور ایک آس دلا کر, ایک لالچ بتا کر اپنی طرف نہیں اسلام بلاتا, مگر اور ایک کہتا ہے تمام ضروریات زندگی کو, تمام دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر تم اسلام کی طرف آؤ.
ان تمام چیزوں کو اپنے سر میں بٹھا کر اپنے بھیجے میں لا کر جو ہے اسلام کی طرف بتاؤ. لا الہ الا اللہ، پہلے انکار کر دو جس کو تم معبود سمجھتے ہو، جس کی پرستش کرتے ہو، جس کو رہبر رہنما بنا کر اپنے ذہن میں بسا لیے، جس کو سمجھتے کہ یہ میرا خدا ہے، یہ میرا حاجت روا ہے. ان تمام چیزوں کو جو ہے انکار کر کے اس کے بعد تم جو ہے ایک خالص للہ اور ایک مخلص بن کر اسلام کی طرف آ جاؤ، اسلام کے خاطر آ جاؤ، اپنے ارتقاء کے لیے اسلام کی طرف آ جاؤ، دین اسلام کا شہدائی بن جاؤ. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے کیسی کیسی نعمتوں سے تم کو مسیت کرے گا کہ دنیا تمہارے مراتب کو دیکھ کر، تمہارے جاہ و جلال کو دیکھ کر دنیا جو ہے عیش جو ہے عشش کرنے لگے گی. یہ اسلام جو ہے تمام چیزوں کو، دنیاوی لوازمات کو کہتا ہے کہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر جو ہے قربانی دے کر آؤ، اس لیے کہ قربانی دینے کے بعد انسان جو ہے قرب ربانی کو پہنچتا ہے. بغیر قربانی کے، بغیر اظہار و قربانی کے، بغیر جو ہے اپنی صلاحیتوں کے قربانی سے انسان جو ہے ارتقاء کے منزل پر نہیں پہنچ سکتا. ہم تاریخ میں دیکھتے پہلے جو ہے مادیات کی طرف دیکھتے کہ ایک انسان مادی دنیا میں جس کو بنا ہے تمام دنیا کی جو ہے جواہرات ہو، دنیا کے اقتدار ہو، دنیا کے لوازمات، تمام چیزیں جو ہے ختم ہونے والی، ایسی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے انسان جو ہے کیا نہیں کرتا، صرف پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے، بیوی بچوں کو پیٹ کو بھرنے کے لیے جو ہے کیسی قربانیاں دے، ذلیل بھی ہوتا، رسوا بھی ہوتا، اور اس کا بھوک اور پیاس کو، حالات کو، موسم کی جو ہے تپش کو بھی برداشت کرتا. کس کے خاطر برداشت کر رہا؟ صرف اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے، بیوی بچوں کے پیٹ کے خاطر جو ہے تمام چیزوں کو برداشت کرتا ہے. تو ایک انسان جو ہے جب اپنی جو ہے دنیاوی حساب سے تمام چیزوں کو برداشت کرتا ہے تو اللہ کے لیے جو ہے کتنی قربانی دینا ہے. جب دنیا کو حاصل کرنے کے لیے رات کے نیند دن کا جو ہے سکون کو جو ہے ختم کر دیتا ہے، صرف دنیا کے لوازمات کو، دنیا کی اشیاء کو جو ہے ایک ضروریات زندگی کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے اس کی قربانی دیتا ہے. پھر اللہ کو پانے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنا ہونے کے لیے، اسلام کا شہدائی بننے کے لیے، اسلام کا علم بردار کر کے میدان میں کھڑے ہونے کی کسی قربانی دینے کی ضرورت ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی پیاری سے پیاری چیز کو قربان نہ کرو. یعنی قربانی دینا ضروری ہے. اسلام کا یہی فلسفہ ہے، ہر اعتبار سے انسان جو ہے قربانی دینا. اگر جو ہے اسلام کے مہینے کے حساب سے اگر دیکھتے ہیں کہ محرم سے شروع ہو کر ذی الحجہ پر اسلام کا جو ہے اسلامی جو مہینہ ہے ذی الحجہ پر جو ہے ختم ہوتا ہے، تو محرم کی 10 تاریخ کو بھی قربانی ہے اور ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو بھی قربانی ہے. امام حسین علیہ مقام کی بھی قربانی ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی قربانی. تو گویا کہ جو ہے اسلام ابتدا کا انتہا قربانی چاہتا. کیوں قربانی چاہتا؟ تاکہ آپ کی ارتقاء ہوئے، آپ جو ہے اعلیٰ مقام پر فائز. ایسا جو نہیں کہ اسلام محتاج ہے، اسلام جو ہے احسان کے بدلے احسان سے ادا کر دیتا. ہر جزا میں احسان اللہ کے احسان، اس کے بعد مذاق کا مذاق اسلام ادا کرتا ہے. لیکن صرف اس لیے قربانی دیتا کہ آپ کے دل میں جو محبوب ہے، مقبول ہے، جس کو آپ محب مانتے ہیں، ان تمام چیزوں کو قربان کر کے جو ہے حقیقی محب کی طرف آ جانا، حقیقی جو ہے محبوب کی طرف آ جانا، حقیقی معبود کی طرف آ جانا. اس لیے جو اسلام جو ہے قربانی چاہتا ہے. جو اللہ تعالیٰ جو ہے ظاہری حساب سے یہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب جمعہ کے دن ایک ندا دینے والا، پکارنے والا پکارتا ہے یعنی اذان کے انداز میں، تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے تجارت کو، اپنے کاروبار کو، دیگر چیزوں کی مصروفیت کو چھوڑ کر وہ اللہ کی طرف دوڑے، نماز کے لیے آ جائے، کیونکہ اسی میں اس کی بھلائی ہے. اگر تم جو ہے اس کا علم رکھتے ہو تو اب مسلمان جو اس کے ظاہری معنی مطالب کو سمجھ کر آزاد ہوتے ہی جو ہے اس کے بعد تمام چیزوں کو چھوڑ دیتے اور اس کے بعد مسجد میں جمع ہوتے. کس لیے؟ تاکہ ہم جو ہے نماز ادا کر سکیں. ہفتے میں ایک دن جمعہ کے دن آتا ہے اور جمعہ کے خطبہ کو جو ہے سماعت کرنا، نصیحت دینا، درس دینا اور اس کے بعد
بعد جو ہے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر آگے نکلنا. یہ تو ایک ظاہری معنی بتائی. آج پورے عالم اسلام میں مسلمان جو ہے اسی اس کو حقیقت سمجھ کے اس کا جمع ہوتا. مگر اس کے پاس پس پکا ایک راز اور بھی ہے کہ جب انسان جو ہے ایک ظاہری حساب سے جو ہے مؤذن کی آواز سننے کے بعد جمع ہو جاتا ہے، تو اسی طریقے سے ایک روحانی وجود بھی نجات دینے کے لیے کھڑا ہوا، لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کھڑا. کیونکہ جمعہ کے معنی ہی جمع ہونے کے. جب جمع کیا گیا، دنیاوی اقتدار والا لیڈر جب جمع کرتا ہے تو اپنی مفاد کے لیے جمع کرتا ہے. لیکن ایک روحانی وجود، ایک وقت کا معمول، ایک اللہ کی طرف سے چنندہ وجود ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے انتخاب کرتا جو وجود ہوتا ہے، وہ جب ظہور پذیر کرتا ہے اور لوگوں کو جمع کرتا ہے تو بہت بڑا ایک نسل العین لے کر آیا ہوا ہے، بہت بڑا ایک کام لے کر آیا ہے دنیا میں. اور لوگوں کو جو جمع کیا صرف ایک ہی کام کے لیے، اپنی ظاہری وجہات کے لیے نہیں، اپنی تعریف کے لیے نہیں، اپنی شان و شوکت کے لیے نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کو قائم کرنے کے لیے، اسلام کو جو ہے اعلیٰ اور بالا پیش کرنے کے لیے، اسلام کے حقائق میں اس کی صداقت کو جو ہے منوانے کے لیے جمع کیا ہے. تو اسی طریقے سے جو ہے ہم کرنے اولادے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کرام کو آپ نے جمع کیا. آپ سے پہلے جو ہے عرب میں بھی مشورے ہوتے تھے، عرب میں بھی لوگ جمع ہوتے تھے، جس کو ابو جہل کہا جاتا، ابو الحکم اس کا لقب، اس کا خطاب تھا. ابو الحکم جو ہے لوگوں کو جمع کرتا تھا، میٹنگیں اور مشورے بھی ہوتے تھے. کس کے خاطر میٹنگ اور مشورے ہوتے تھے؟ کس کے مد مقابل پہ ہوتے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ خاتمہ کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے جو ہے لوگوں ابو جہل جو ہے لوگوں کو جمع کرتا تھا. مگر اس کا جمع کرنا جو ہے بے مقصود ہوا، کامیابی نہیں ملی. لیکن اسی سرزمین پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ترے تنہا کھڑا ہوا، جو ظاہری اعتبار سے جو ہے درِ یتیم کہلاتے ہیں. اور اس کے بعد کوئی پرسان حال نہیں، پورے عرب میں لوگ جو ہے آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، حالانکہ سجدے میں اندر جو اوجھ لا کے جو ہے آپ کے پشت مبارک پر رکھ دیا جاتا ہے. حدود حرم میں سجدے کی قیام جو ہے قاعدے کی حالت میں ہے تو دشمن اسلام کی طرف سے جو ہے کپڑے کا پھندا بنا کر آپ کے گلے میں جو ہے پھنسا دیا جاتا ہے. ایسے حالات میں جو ہے تنے تنہا آپ کا وجود کھڑا ہوا، ایک ایک کر کے جمع ہوتے تھے. اب دیکھتے دیکھتے آنن فانن، کیونکہ جمع کرنے والا جو وجود ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جمع کرنے والا جو وجود ہے وہ عام انسانوں کی طرف سے انتخاب کرتا ہے یا رب کائنات کی طرف سے انتخاب کرتا ہوتا ہے. جب انسانوں کی طرف سے انتخاب کرتا رہتا ہے تو دیکھتے دیکھتے آنن فانن میں لوگوں کا ایک جو ہے لوگ جو ہے پوری جماعت کو یا پورے عوام کو جو ہے بکتر ہو جاتے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. لیکن جب اللہ کی طرف سے انتخاب کرتا وجود جمع کرتا ہے، جب رب کائنات کی طرف سے چنندہ جو وجود جب لوگوں کو جمع کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا حامی اور ناصر ہوتا ہے. قرآن ان کا محافظ بن جاتا ہے، ملائکہ ان کی تائید میں کھڑے ہوتے ہیں، کائنات ان کی نصرت میں کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عام انسانوں کی طرف سے انتخاب کرتا وجود نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے انتخاب کرتا وجود ہے، جس کی وجہ سے کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مسخر غلام بنا دیا. ملائکہ اس کی مدد کرنے کے لیے کیا فخر کر سمجھتے ہیں. رشک آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے انتخاب کرتا وجود کی تائید میں ہم جب کھڑے ہوتے ہیں ہمارے لیے فخر کی بات ہے. اسی لیے تاریخ میں جو قرآن کی زبان میں اعلان کرتا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. بدر میں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ملائکہ کے ذریعے سے جو ہے صحابہ کرام اسلام کے جانے کے فرزندوں نے توحید کی مدد کیا، فرشتے میں جو ہے ایک رشک اور فخر کا سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ صحابہ کرام کو جو آپ نے جمع کیا، پورے صرف جو ہے ممالک سے لوگ آئے، ایک ایک کر کے آتے گئے اور اس کے بعد جو ہے قافلہ بنتا ہے. اسلام کی جو ہے درخت کو سب کو شاداب کرنے کے لیے جو ہے اسلام کے جانے کھڑے ہوتے گئے، اسلام کے متوالے کھڑے ہوتے گئے. کیوں؟ اللہ کی طرف سے انتخاب کرتا وجود نے جمع کیا. ایسے ان کے اندر ایک کشش پیدا ہوئی، ایسے وہ شاخ بن گئے، ایسے جھالے بن گئے
دنیا کی کوئی طاقت ان کے نصب العین سے ان کے مقصد سے نہیں ہٹا سکتی. کیوں؟ اس لیے دنیا کی خاطر جمع نہیں ہوئے تھے, دنیا کی لالچ میں جمع نہیں ہوئے تھے, دنیا کو قربان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے. اللہ کو پانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں, آپ کے حسن و جمال میں اتنا گم ہو گئے کہ دنیا کی دولت, دنیا کے اقتدار ان کے سامنے ہے کہ نظر آنے لگے, حقیر سمجھنے لگے. سب سے بڑی جو دولت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جانا, آپ کو راضی کر لینا, قربانیاں دے رہے, بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہے. کس کے خاطر؟ وہ کون سا عشق تھا, وہ کون سا جذبہ تھا, وہ کون سی دولت مل گئی تھی جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اولاد کو قربان ہوتے دیکھ رہے ہیں, خاندان قبائل کو قربان ہوتے دیکھ رہے ہیں, اپنے آبائی مکان کو خیر بات کہنے پر جو فخر محسوس کر رہے ہیں. وہ کون سی دولت تھی؟ حقیقت میں وہ جو دولت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے, جس نے سمجھ لیا آپ کو سمجھ کر آپ پر ایمان لے کر آ گئے. اب ایمان لانے کے بعد عمل صالحہ کے لیے میدان میں کمر بستہ ہو گئے, اسلام کے شہدائی بن کے میدان میں کھڑے ہو گئے. پھر دوبارہ تاریخ ثابت نہیں کر سکتی کہ پلٹ کے کوئی جو ہے دوسری طرف چلا گیا. اسی لیے حضرت اللہ نے فرماتے, جس نے مجھے سمجھا اس نے پیچھا نہ چھوڑا. کیا ایسا نہیں کہ پہلے عرب کرنے اولا میں بھی مخالفت تھی؟ ان کے پاس مت جاؤ, قرآن اپنی زبان میں کہتا ہے وقالوا ساحر او مجنون. ان کے پاس مت جاؤ, یہ جادوگر ہیں, ساحر ہیں, دیوانے ہیں. لیکن جو ہے قرآن اپنی زبان میں کہہ دیا. لیکن وہیں پر اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرماتے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں. فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میری طرف اللہ کا وحی آتا, میں وہی بات کہتا ہوں, وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے, جس کا نزول ہوتا ہے, اللہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کلام کر, وہی بات کر رہے ہیں. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ جب اس حقائق کو سمجھ گئے, اس کے بعد قربانی دینا آسان ہو گئی. بڑے بڑے جو ہے مارکا میں جو اسلام کو جو ہے غالب کر کے بتایا, حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ, حضرت جو ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیسی قربانی, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کیسی قربانی, کہ جس کی شان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. تو ایسے بڑے بڑے اکابر صحابہ جن کے تعلق سے جو ہے عرب کے لوگ جب اسلام بڑھتے گیا, پھیلتے گئے جا رہا, لوگوں کا ایک ہجوم مسلمانوں کی فہرست میں جمع ہوتے جا رہے ہیں, ایک جو ہے مسلمانوں کی تعداد بڑھتے جا رہی ہے. اب عرب کے لوگوں کی ایک حیبت کرتی, ایسے جھری, ایسے بہادر لوگ اسلام کے آغوش میں آ گئے, جن سے جو عرب کی جو ہے خوف کھاتا تھا. جو بہرن تلوار اگر جو ہے لہراتے تھے تو جس سے تلوار لہرانے کی وجہ سے عرب خوف کھاتا تھا, ایسے وجود مبارک وجود ہے اسلام کے آغوش میں, اسلام کے بیٹے بن گئے. اب جو ہے لوگ جو ہے دانا بھی دینا شروع کر دیے. وہ کون وجود ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے لوگوں نے جو ہے ایک لان تعمیر کرنا شروع کر دیے کہ عمر کی وجہ سے اسلام بڑھ رہا, اسلام کو عزت ملی, اسلام پھیلتے جا رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو نبی کے مقام پر رکھتے ہوئے فرماتے, اے لوگوں, اسلام کو تانا دینے والے, کہ اسلام جو ہے عمر کی وجہ سے اگر نہیں بڑھ رہا, عمر کی وجہ سے اسلام کو عزت نہیں ملی, بلکہ اسلام کی وجہ سے عمر کو عزت ملی. اسلام کا عزت دینے کے لیے آیا, غلاموں کو آزادی دلانے کے لیے آیا, اور اس کے بعد لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے آیا. اسلام کسی سے اقتدار, حکومت چھیننے کے لیے نہیں آیا, بلکہ غلاموں کو اقتدار دلانے کے لیے, حکومت حاکم بنانے کے لیے آیا. یہ کون سا حقیقت میں جذبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ بڑے صحابیوں میں آپ کا شمار ہے, کیسی قربانی دی ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے درس میں آپ کے جو ہے نصیحت میں بیٹھتے ہیں تو ایک دل کی کیفیت بدل جاتی ہے, اور اس کے بعد دیوانہ وار ہو کر دیا نشانہ ہو جاتا ہے, قربانی دینے کے لیے آگے بڑھے. حضرت جو ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت جو ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ, بڑے عبداللہ بن عباس, بڑے بڑے کافی صحابہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے اسلام کی خدمت کی ہے کہ آج جو ہے وہ اسلام جو ہے رشت کا فخر کر رہا. اسی لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی آپ تعریف کرتے کہ تم جو ہے میرے صحابہ کو برا بھلا مت
طالب آپ کا دشمن جو تھا، آپ کے حیات میں دشمنی کیا کرتا تھا، جب اس کا جو ہے دنیا سے چلا گیا اور جنازہ لایا گیا تو جو ہے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنازہ آیا ہے، آپ اس کے نماز جنازہ پڑھا دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انکار کر دیا. تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ جو ہے کسی کا بھی جنازہ آ گیا تو آپ نماز پڑھایا کرتے تھے، کیا وجہ ہے کہ آپ جنازے کی نماز نہیں پڑھا رہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرے عثمان کا دشمن ہے جس کی وجہ سے میں نماز جنازہ نہیں پڑھتا. تو یہ جو ہے مقامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے متبین کو دیے. تو اسی طریقے سے ہندوستان کی سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے ایک وجود کو منتخب کیا. ہمارے لیے جو ہے صاحب العالم کے ماننے والوں کے لیے جو ہے بہت بابرکت اور عظمت والا آج کا دن ہے 7 فروری، جس کو جو ہے ظہور جد و جہد کہا جاتا ہے. غضب کی سرزمین پر صاحب العالم کے ساتھ آپ جو ہے دعوی جو ہے آپ نے جد و جہد آپ نے پیش کیا. اب اس کے بعد جو ہے پورے ہندوستان کہ عوام یا جو حکومت تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ 7 فروری کے دن ایک انقلاب آیا. اور انقلاب کس صورت میں آیا؟ حضرت مولانا صدیق دیندار چند بشیر حسن قبلہ عالم تقصر العزیز کی صورت میں. ایسا انقلاب کہ بڑی بڑی حکومتوں میں لگ جانے والے ایک وجود اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا. وہ کون سا دن تھا؟ وہ 7 فروری کا دن تھا. بڑی بڑی دجال جیسی حکومت کو نمک کی طرح کھلا کر چھوڑا. وہ کون سا دن تھا جس دن جو ہے اس وجود کا انتخاب کیا؟ وہ 7 فروری کا وقت دن تھا. رضوی کی حکومت جو ہے برباد کرنے والا مالک الملک کس دن جو ہے نمودار ہوا؟ وہ 7 فروری کے دن. برطانیہ کی حکومت کو ڈبا دیا. وہ کس دن وہ وجود نمودار ہوا؟ 7 فروری کا دن تھا. تو ہمارے لیے بابرکت یہ دن، کیونکہ جو ہے زمین اور آسمان کا ہماری تمام نشانات برقرار کے ساتھ ظاہر ہوا ہے. اور ایسا نہیں تمام دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، ایسا نہیں کہ باہر کی دنیا کے ساتھ حساب سے عقیدت میں جو ہے بول دینا. نہیں، عقیدت کا اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں دلائل اور بینات برائن تمام چیزیں موجود ہیں. 1924 میں جو ہے ایک ایسا انقلاب کہ ہندوستان جو ہے جس کو دیکھ کر جو ہے دجال کی حکومت بھی کام کی، جس کی حکومت میں جو ہے سورج بھی غروب نہیں ہوتا تھا. ہندوستان کے بڑے بڑے لیڈر ایسی حکومت کو جو ہے ختم کرنے کے لیے جو ہے سوچ میں پڑ گئے. ایسے لیڈر کو کس طریقے سے ہندوستان سے نکالا جائے. تو ایسے لیڈر کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے جس وجود نے جو ہے اظہار کیا وہ 7 فروری کا دن تھا. اب اس کے بعد جو ہے آپ جو دعوے کے نشر کو پیش کیا کس کے لیے؟ لنگایت قوم میں آپ کا دعویٰ ہے. ایسا نہیں کہ تمام مسلمانوں میں یہ لوگوں کا ایک نظریہ شہر میں جو کرنا کیا کہ آپ کا دعویٰ ہے صدیق دیندار چند بشیر کا دعویٰ. آپ کا دعویٰ جو ہے لنگایت قوم میں، غیر اقوام میں آپ کا دعویٰ ہے. آپ فرماتے ہیں ہمارے مسلمانوں میں کوئی دعویٰ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی دعویٰ کرنا ایک زندگیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منوانے کے لیے آپ کا وجود کھڑا ہوا ہے جو تمام نشانات براہین اور بینات کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. جو امام حسین علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد سے آپ کا نسب نامہ سلسلہ ہے. اب جو ہے آپ خود اپنے اقوال میں، اپنے تحریرات میں، اپنے تصاویر میں فرماتے ہیں کہ ہمارا کام جو ہے غیر اقوام تبلیغ اسلام ہے. ہم مسلمانوں میں جو ہے کوئی دعویٰ نہیں پیش کرتے، بلکہ ہمارا دعویٰ لنگایت قوم میں ہے. آپ کو لنگایت قوم گروہ مانتی. اور اس کے بعد جو ہے تبلیغ، ہجرت، غزوہ، ایسے بڑے بڑے مراحل کو آپ نے طے کیا کہ دکن کے علاقہ جو ہے بڑے بڑے جو ہے مشائخ، لیڈر، دانشور، فلاسفر آپ کے اس کام کو اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے صدیق دیندار چند بشیر آپ نے اس مراحل کو آپ نے طے کر. ایک کس کے اذن سے، کس کے حکم سے؟ اللہ کے اذن، اللہ کے حکم سے آپ نے طے کیا، جس کو جو ہے عوام کو ہمیں گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ ایسے زمانے میں جس وقت جو ہے اقتدار کا زمانہ تھا، کثیر تعداد میں لوگ جو ہے مسلمان مرتد ہو رہے تھے، اپنے دین سے پھر جا رہے تھے دین اسلام سے. مسلمان اپنے آپ کو جو ہے مسلمان ثابت کرنے کے لیے جو خوف کا ایک ماحول بنا ہوا تھا. ایسے زمانے میں جو ہے رسول اللہ مسلمانی جامع میں اللہ کے کلام کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق
جواب دیا جائے کہ ان کو ایسے نام نہاد جگت جو بن کے بیٹھے ان کو جواب دینے کے لیے جو وقت کا معمول کا ہونا ضروری ہے، جس کے ساتھ جو ہے اللہ کی نصرت ہوتی ہے، جس کے ساتھ ملائکہ کی تائید ہو، کائنات جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہو، وہی وجود جو اس کام کو انجام دے سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے بڑے بڑے جو ہے پنڈتوں کے پاس، رام چندر دیو ایسے بڑے بڑے لوگوں کے پاس، سوامیوں کے پاس جا کر جو ہے حضرت صاحب عالم نے اسلام کے حقائق کو آپ نے پیش کیا کرناٹک کی سرزمین پر، جہاں پر آپ نے دعوے چندر شیشم کو آپ نے پیش کیا۔ وہاں پر ایک سوامیوں کا جو ہے ایک جنگل بیٹھا ہوا تھا، وہاں جانے کے بعد جو ہے حضرت صاحب عالم کے تعلیمات سے، آپ کے رعب التوا سے وہ لوگ واقف تھے۔ آپ اپنے درس قرآن کے نوٹس میں قلم آپ نے کیا اس واقعہ کو جانے کے بعد حضرت صاحب عالم آپ پر پہنچتے، اس کے بعد وہ لوگ واقف تھے، تو آپ ان لوگوں کی طرف سے آواز آتی ہے کہ تم جس اللہ کو مانتے اس اللہ کی تعریف کر کے بتاؤ، تو آپ جو ہے ایک منتر پڑھتے جس کو جامع بہرواز چاہتی تب وہ منتر، اس منتر کو پڑھنے کے بعد وہ لوگ سمجھ گئے، تو ان لوگوں کی طرف سے جو ہے تاثر کیا آیا کہ جب فقیر ننگی تلوار ہے تمام لوگوں کو کاٹ کے رکھ دے گا۔ یہ کس کا جواب حقیقت ہے؟ ہر چیز سے آپ واقف ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے بڑے سے بڑا سوامی پنڈت ہو یا دشمن اسلام آپ کے سامنے نہیں کہہ سکتا۔ آپ فرماتے ہیں دنیا کا کوئی بھی سوال لے کر آؤ، تمام سوالوں کا جواب سورۃ الفاتحہ کی جو ہے ان 7 آیتوں سے دیں گے۔ اب 5 منٹ جو ہے بڑا سے بڑا پنڈت آپ کے سامنے کام نہیں لا سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے وہ پنڈت اپنی محنت و مشقت سے بنا، لیکن یہاں پر جس کے سامنے آ رہا وہ اللہ کی طرف سے انتخاب کردہ وجود ہے، اور امام حسین علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد سے کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے جو ہے صوفی عبد القادر صاحب آج کے دن کی مناسبت کے حساب سے جو ہے صوفی عبد القادر صاحب جو اپنی کتاب جو شان قدسی کی ظہور جو کتاب ہے اس میں کثرت سے احادیث کو آپ نے جمع کیا کہ کس طریقے سے جو ہے صاحب العالم کے تمام اشارات، بیانات اور وقت تمام چیزوں کو آپ نے قلمبند کیا، تمام جو ہے حدیثوں کو چھان بین کر کے جو ہے آپ نے جمع کیا۔ جس طریقے سے جو ہے ایک واقعہ آتا ہے تاریخ میں جس کو جو ہے پنڈت رنگاچاریہ جس کا نام صبغت اللہ ہے، انہوں نے جو ہندوستان کی کتابوں جب صاحب العالم کے پاس آ کر جو ہے آئے، اس کے بعد جو ہے آپ کو مان لیے، ماننے کے بعد تمام ہندوستان کی کتابوں کو جو ہے آپ چھان بین کر کے اس کے بعد حضرت یہ آپ کے تعلق سے، تو اسی طریقے سے جو ہے صوفی عبد القادر صاحب آپ جو تمام احادیث کی کتابوں سے آپ کے وجود کو جو ہے نشانات کو تمام چیزوں کو آپ نے پیش کیا، وہ آپ کے سامنے جو ہے جو ہے امام الجہاد جو کتاب ہے اس میں حضرت صاحب العالم کی تمام نشانات کو آپ جو ہے قلم بند کر کے فرماتے ہیں کہ کس وجود سے کہاں پر پیدا ہوں گے، کیا مقام رہے گا، اور اس کے بعد کس کام کو لے کر آپ پڑھیں گے۔ دیکھتے کہ آیا کہ روى الامام بیہقی کے شعب الایمان ان مولود بہند، امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے کہ اس کی پیدائش ہندوستان میں ہوگی۔ ان مولود مہدی بہند من ولد حسین من قبل المشرق، اس کی پیدائش مشرق میں حضرت امام حسین علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد سے ہوگی۔ فإن اسماء و آباء محمد و علی و حسین و جعفر و موسیٰ، ان کے آباء و اجداد کا جو نام ہے محمد، علی و حسین و جعفر و موسیٰ و حسن رہے گا۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں ذالک ابن سجدۃ الامائل الذی یخفی علیہ فی النار، کہ ان کی پیدائش کیا ہے، اللہ تعالیٰ اہل بیت سے ایک لڑکا پیدا ہوگا، غلام منا خفی المولد والمنشاء غیر خفی فی نفسہ، کہ اہل بیت سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا مقام پیدائش مخفی ہوگا اور نفس الامر میں اس کے اٹھنے کی جگہ پوشیدہ ہوگی، حتی یبعث اللہ من ولادتہ ان یکون سبق لقط، اللہ تعالیٰ اس کو مبعوث کروائے گا جس کی پیدائش ایک گرے پڑے بچے کی سی ہوگی۔ اس کی نشانی کیا ہوگی؟ فی خدہ الایمن خال اسود، اس کے دائیں رخسار پر سیاہ خال ہوگا۔ اقنی الانف، لمبی ناک اور باریک بینی کیا ہوگا۔ ان حسن الشعر عن جبہتی، عدلی جبہتے، روشن پیشانی ہوگی اور جو پیشانی سے بال ہٹے رہیں گے۔ رسولیت، گھنی داڑھی ہوگی، غلیظ الرقبت، موٹی گردن
کی بیعت کی طرف اشارہ کرے گی. اس کا کام کیا ہو؟ یقین الناس علی ملتی و شریعتی و یدعوہم الی کتاب اللہ عز و جل. وہ لوگوں کو جو ہے میری ملت شریعت اور کتاب اللہ کی طرف دعوت دے گا، اللہ کے دین کی طرف بلائے گا. ان صاحب هذا الامر شبہ من امد سودائی اصلح اللہ. ایک رات میں اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے اس کے ساتھ بہتری کا سامان بن جائے گا. اس کی مشابہت یوسف علیہ السلام کی جیسا ہوگی. اب اس کے بعد جو ہے اس کا کام کیا تھا؟ وَيَقْتُلْ حَتَّى يَقُولُ الْجَاهِلُ لَوْ كَانَ هَذَا مِنْ ذُرِّيَّةِ مُحَمَّدٍ لَرَحِمَهُ. وہ اتنا مارے گا کہ جاہل کہنے لگے گا اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت سے ہوتا تو البتہ رحم کرتا. اس کے بعد آگے فرماتے یغیب عن ابصار الناس شخصہ ولا یغیب عن قلوب الناس. اس کی شخصیت لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوگی مگر مومنوں کی دلوں سے پوشیدہ نہ ہوگی. وَهُوَ الْإِمَامُ الْقَائِمُ بِالْحَقِّ يُحْيِي اللَّهُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَيُظْهِرُ بِهِ الدِّينَ الْحَقَّ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. وہ امام بالحق کھڑا ہونے والا ہے جس کے وجود سے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرے گا اور اس سے غالب کرے گا دین حق کو تمام ادیان باطلہ پر اگرچہ کافر لوگ برا مانتے پھرے. اشبہ الناس فی خلق و خلقا. وہ تمام لوگوں سے زیادہ خلق اور خلق میں اس سے مشابہ ہوگا. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں اپنی کتاب میں جو ہے آپ اپنی کتاب میں جو ہے ان تمام نشانات کو بیان کرتے ہوئے جو ہے آگے فرماتے تھے اخلاق ہمارا خلق رجل واحد. وہ تمام انسان ایک ہی حال و قال سے پہچانے جائیں گے. وَيَكُونَ أَكْثَرَ مَن يُؤْمِنُ بِهِ أَهْلُ الْبَوَادِي. اس کا ساتھ دیہاتی اور بادیہ نشین لوگ دیں گے. مَعَ رَایَةِ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ نَشْرَهَا لَا يَهْوِي بِهَا إِلَىٰ قَوْمٍ إِلَّا أَهْلَكَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. وہ لوگوں کو جو ہے میری ملت اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہوگا، یقیناً اس کو شائع کرے گا، پھیلائے گا اور جس قوم کی طرف لے کر جھکے گا اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک کر دے گا. قال يخرج رجل من ولد الحسين من قبل المشرق لو استقبل به الجبال لهدها طرقا. وہ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد سے ہوگا اور اس کے ساتھ جو ہے کرنے کا جھنڈا ہوگا اور اس کو شائع کرے گا، پھیلائے گا اور بڑے بڑے جو ہے پہاڑوں کو گرا دے گا اور ان میں راستے بنا لے گا. تو پہاڑوں سے گرانے سے مراد کیا ہے؟ بڑی بڑی حکومت، بڑے بڑے جابر ظالم لوگوں کو، ان کی اقتدار کو، ان کی حکومت کو گرا کر اب گرا کر جو ہے اسلام کے دبدبے، اسلام کے حقائق کو، صداقت کو پیش کر کے رہے گا. تو یہ تمام نشانات موجود ہیں ہندوستان کی جو ہے کلری تعلیمات یا ویدوں میں بھی موجود ہیں. شرط ہے کہ جو ہے جو تنگ نظر، جو تنگ ذہن کے لوگ ہیں اگر اس کی نظر، اس کی ذہن بنا کر آئے ان تمام حقائق سے، ان تمام صداقت سے جو ہے وہ کرے گی جو ان کو جواب دے دے. یہی وجہ ہے کہ 1924 سے لے کر آج تک ہر کلمہ کو جو ہم اپنا بھائی مانتے ہیں، ہر کلمہ کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں. کوئی جو ہے فتویٰ بازی کا معاملہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پر تبلیغ اسلام کا معاملہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کو غالب کرنے کا معاملہ ہے. ہم جو ہے فرقوں میں یا جو ہے فتویٰ بازی کا پسند نہیں کرتے کیونکہ چاہے وہ لوگ فتویٰ دیتے یا فتویٰ بازی میں پھنستے جن کو جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی قربانی کو جو ہے پسے پردہ میں رکھتے ہیں. جو اولیاء کرام گزرے نے جن کو قربانی کو پسے پشت کیے. ایک جو ہے معبودہ میں باطل کی پرستش کرنے والی قوم کو اس کو معبود حقیقی کی طرف لانے کی کیسی قربانی دینا پڑتا ہے جو اس کو تمام چیزوں کو چھوڑا کر سمجھا کر اس کے معبود حقیقی کی طرف لانے کے لیے انسان جو ہے کتنی جو ہے پریشانیوں کا سامنا، مسائل کا سامنا کر کے جو ہے اسلام کا شہدائی بناتا ہے. معبود حقیقی کی طرف لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھانے کی جو ہے کتنے مسائل کا سامنا کرتا ہے. لوگوں سے گالیاں سننا، سلاخوں کے پیچھے چلا جانا، پابا زنجیر ہونا، بیڑیاں پہن لینا، بھوک پیاس کو برداشت کرنا، تب جا کر جو ہے ایک ایسا شخص جو حقائق کی طرف آتا ہے. تو جو لوگ جو ہے فتویٰ بازی میں پھنس کر اور ان تمام ایسے ائمہ کرام یا سلف صالحین کی قربانیوں کو پسے پردہ ڈال کر جو ہے پسے کچھ چھوڑ کر جو ہے فتویٰ بازی کر دیتا ہے. انجمن جو ہے ان تمام چیزوں سے پرے ہے. ایسے چیزوں میں پھنسنے والے نے ہمارا کام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منوانا. اس لیے بانی تحریک حضرت مولانا صدیق کی تاجر بشر شد بلال صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے انصاف کا تقاضا یہ ہے
تو یہ ناانصافی ہے. تو ہم انصاف کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منوانے کے لیے ہم آگے بڑھے. ہم کسی اور کو نہیں منواتے بلکہ بانی تحریک آپ خود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منواؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو بیان کرنے کے لیے آپ کا وجود آیا. کس طریقے سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو بیان کیا کہ جو ہے آپ فرماتے کوئی رات ایسی نہیں گزرتی تھی جس طریقے سے قرن اولا میں ہر شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روز بلا خاتمہ کے لیے سازشیں ہوتی تھی. لعن بنتے تھے ابو سفیان کے گھر میں کہ کسی بھی طریقے سے بانی اسلام شہدائے اسلام اور اسلام کو ختم کیا جائے. اسی طریقے سے ہندوستان کی سرزمین پر بانی تحریک کے تعلق سے یہ پلان یہ سازشیں ہوتی تھی کسی بھی طریقے سے صدیق دیندار صاحب کو جو ہے ختم کیا جائے, ان کو جو ہے ہلاک کر دیا جائے. آپ فرماتے کوئی رات ایسی نہیں گزرتی تھی جہاں پر جو ہمارے خاتمہ کی سازشیں نہ بنتی ہو. لیکن آپ فرماتے کہ امشاد فی جوار اللہ و اسبات فی امان اللہ. میں اللہ کے جوار میں سوتا ہوں, میں اللہ کے گود میں سوتا ہوں اور اللہ کے امان میں اٹھتا ہوں. تو جو وجود اللہ کے جوار میں پرورش پاتا ہے, اللہ کے گود میں پرورش پاتا ہے, اللہ کے امان میں اٹھتا ہے, دنیا اس کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ بڑی بڑی حکومت نہیں بگاڑ سکتی. انگریز خود یہ کہتا ہے کہ سکن محمد ہے پوری دنیا کو آگ لگاتے. حدیث میں موجود ہے یمدہ اللہ بثلاثۃ آلاف من الملائکہ مرتفعین وجوہہم وادبارہم. اللہ تعالیٰ اس کی مدد 3000 فرشتوں سے کرے گا. جلدی پور کا واقعہ موجود حدیث میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انتخاب کردہ وجود کی مدد 3000 فرشتوں سے کرے گا جو دشمنوں کے منہوں اور پیٹھوں پر ماریں گے. اور وہ وجود زمین پر کوئی معبود باطل پتھر وغیرہ کو نہیں چھوڑے گا مگر ان میں آگ لگا کر جلا کر راکھ کر دے گا. تو مشہور ہے کہ جنگ شجر پوری دنیا کو آگ لگا دیتا. آج کیسی آگ لگی ہوئی ہے, لوگ آتش پکار رہے ہیں, لیکن آپ کے متبعین حقیقت سے واقف ہیں. ہمیں تو عید کے دن سے بھی بہتر دن قیامت کا وہ نادا اور بھی ان کے دن خوف قیامت ہے. تو آج دنیا امن کی تلاش میں ہے کہ کس جگہ چلا جائے جہاں امن ہے. تو حقیقت میں آج یہ بلدہ شہر ہے جہاں پر امن ہے. کیوں؟ اس بھاگیہ نگر میں ہندوستان کے بھارت کو جگانے والا ادینائے کا دتیہ پرامد ہوا ہے. کس لیے؟ تاکہ تمام نسل انسانیت کو امن میں آ جائے, ہندوستان امن و شانتی کا گہوارہ بن جائے. یہ 7 فروری حقیقت میں ایک وجود کے انقلاب کا دن ہے. ایسا وجود انقلاب لے کر آیا کہ آریاؤں کے دتیہ نگر میں زلزلہ آ گئے. دشمن اسلام جو ہے اپنا راستہ چھوڑ کر بھاگ گئے. حضرت صاحب کے عالم فرماتے ہیں سانپ کی منڈی کچل دیا ہوں, ایک تم ہے جو ہل رہی ہے. تو ایسا وجود 7 فروری کے دن زمین آسمان گواہ ہے, یہ کائنات گواہ ہے, دشمن بھی گواہ ہے کہ ایسا وجود اللہ تعالیٰ نے آج کے دن انتخاب میں لایا. پورا ہندوستان جو ہے ایک تحریک آمد. لوگ جو ہے امن کی جو تلاش میں تھے وہ وجود کھڑے ہو کر فرماتا ہے اے محب علی آ جاؤ, اے عاشقان رسول آ جاؤ, اے طالب حق آ جاؤ. بڑی مدتوں کے بعد یہ دربار کھلا. بتاؤ ہندوستان کی سرزمین پر کوئی ایسا مشاہد گزرا ہے, کوئی ایسا فلسفی گزرا ہے, کوئی ایسا جو قوم کا ہادی ہدایت نام نہاد یا عالم گزرا جو اپنے متبعین کو کہتا ہے کہ آ جاؤ؟ کوئی نہیں کہہ سکتا, اس لیے کہ اللہ پکڑنے پر قادر ہے. ایک ہی وجود تو اختیار ہے جس وجود کو اللہ نے انتخاب کیا. وہ وجود جو ہے نشانات بینات کے ساتھ کھڑے ہو کر اور کہتا ہے آ جاؤ بیت رضوان کی طرف. یہ بیت رضوان حقیقت میں امن دینے والا ہے. اگر ہندوستان کو جنت نشان بنانا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کو, اس ارشادات کو پورا کرنا ہے کہ ہندوستان سے مجھے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے, وہ ٹھنڈی ہوا حقیقت میں غلبہ اسلام ہے. تو آج 7 فروری کے دن جو ہے 1924 میں گدر کی سرزمین سے وجود کھڑا ہوا. تو حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے فرعون کے دربار غریب موسیٰ کھڑا ہوا اور فرعون کے تخت کو ڈبا دیا, اسی طریقے سے گدر کی سرزمین سے غریب صدیق کھڑا ہوا, انہیں انگریز کو ڈبا دیا. کہاں کے قاضی جی جن کے کہنے سے کہ ہندوستان چھوڑ کے چلے جاؤ, جو کہنے سے چلا نہیں گیا بلکہ علامہ اقبال فرماتے ہیں اعجاز
کسی جو ہے سادات کے ہاتھ میں ہم نے ہاتھ دیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے رگوں میں حضرت علی کا خون ہے، فاطمہ کا خون ہے اور مصطفیٰ کا نور ہے، وہ وجود حضرت امام حسین علیہ مقام کے اولاد سے ہے۔ کیسے وجود میں ہے؟ اسی لیے آپ فرماتے جس نے مجھے سمجھا اس نے پیچھا نہ چھوڑا۔ کیوں؟ ہر اعتبار سے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ کا وجود چھپانے کے لیے نہیں ہے۔ سورج نکلنے کے بعد اس کے جو ہے عکس کو، اس کے شعاعوں کو کوئی چھپا سکتا؟ سورج تو خود نہ لاتا اپنے آپ کو۔ اسی طریقے سے آپ کا وجود 1300 سال کے بعد وداعی اللہ کی اتنی سے آج منیرہ بن کر ہندوستان کو روشن کرنے کے لیے، ہندوستان کو جنت نشان بنانے کے لیے جو ہے 7 فروری 1924 میں گھر کی سرزمین پر کھڑا ہوتا ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو منوانے کے لیے۔ اب کسی سے دبنے والا نہیں وجود، کیوں نہیں دبتا؟ آج بھی لوگ جو ہے دائی بن کے کھڑے ہو کے بڑے پاک دنیا میں دیکھتے ہم فقیر ہیں، ہم دائی ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم نام سے رسالت کے محافظ ہیں، یہ نام نہاد ایک ڈھونگ ہے۔ آؤ اس مدد قلندر کی طرف آ جاؤ جس کا نام ہے پان نے بھی کہا پانی پانی کر دے مجھو قلندر کی وہ بات تو جھکا جب غیر میں آئے مدن تیرا نہ بن۔ تو اے لوگو، اے اہل حدود، اے اقوام مسلم، آ جاؤ اس مدد قلندر کی طرف جس نے جو ہے کسی سے دبا نہیں، اور نہ خود دبا نہ آپ کے متبعین کبھی کسی سے دبے۔ یہ وہی وجود ہے ہو سکتا ہے جس کے رقم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ہے، جس میں حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد سے ہو۔ اس لیے صبر میں ایسا معاملہ ہے، صبر کے معاملے میں آپ سے بڑھ کر کوئی ثابت نہیں ہو سکتا، شکر کے معاملے میں آپ سے بڑھ کر کوئی شاکر نہیں ہو سکتا ہے، تبلیغ کے معاملے میں آپ سے بڑھ کر کوئی مبلغ نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد قائد کے معاملے میں آپ سے بڑھ کر کوئی قائد نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آج لوگ مخالفت کریں کہ یہ جو کام کریں ہم تو نہیں کر سکتے، لیکن لہٰذا کیا کرو، ان کی مخالفت کرو، تو تمہاری مخالفت سے ہمارا کچھ نہیں ہونے والا ہے، تمہارے فتویٰ باطل سے ہمارے کچھ نہیں ہونے والا۔ وہ فتویٰ جو اسلام کے خلاف ہو، جو شریعت کے خلاف ہو، جو اللہ و رسول کے قرآن و حدیث کے خلاف ہو فتویٰ، ایسے فتویٰ کو ٹھوکر مارتا ہوں کہ جو فتویٰ قرآن و حدیث کے خلاف ہوتا، جو فتویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف ہو، ایسے فتوے سے کیا ہونے والا؟ ہر زمانے میں فتویٰ دیا گیا اللہ والوں کو۔ کیا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ 18,000 جو ہے فتویٰ نہیں دیا گیا؟ واجب القتل کا فتویٰ دیا گیا۔ کس کو فتویٰ دیا گیا؟ جو وجود قرآن کی گود میں پرورش پایا، حدیث کی گود میں پرورش پایا، اس وجود کو جو ہے قرآن اور حدیث سے واجب القتل کا فتویٰ دیا جا رہا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں مروانیوں کے حکومت مروان تھا، اس کے بعد جو ہے جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا جب وصال ہو گیا، آپ کی جنازہ کو لے کے جائے، لوگ رو رہے تو مروان بھی روتے جا رہا، تو حضرت امام حسن فرماتے اے مروان، پوری زندگی میرے بھائی امام حسین کے ستایا، آپ کے چاہنے والے لوگ سمجھ میں آیا تو کچھ رو رہا، آخر میں وجہ کیا ہے؟ تو مروان کہتا ہے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں ظلم کی انتہا کر دیا تھا، اب یہ اس بندے نے صبر کی انتہا کر دیا تھا، تو اس کے صبر کو دیکھ کر میں رو رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے جو ہے وسیع القلب کا معاملہ ہے۔ شمر سے مدینہ پاک میں جو ہے داخل ہوا، کس طریقے سے آپ وسیع القلب جو ہے سادات گھرانے سے ہیں، وہ وجود 1924 میں 7 فروری کے دن جو ہے انقلاب پیدا کیا، وجود میں آیا۔ وہ وجود کتنا وسیع القلب ہے، آپ کسی کی جو ہے کمیوں کو پکڑنے کے لیے، ساری چیزوں کو درگزر بند کرنے کے لیے ہے۔ تو آپ کے جد اعلیٰ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کیسے وجود جو ہے آپ کے اولاد کیسے وسیع القلب ہوئی؟ جب شمر مدینہ پاک میں داخل ہوا تو حضرت علی اوسط جس کو کہا جاتا، حضرت جو ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ آپ کا جو ہے نام علی اوسط ہے، ایک علی اکبر، ایک علی اصغر اور علی اوسط، حضرت امام زین العابدین ہے۔ جب شمر مدینہ پاک میں داخل ہوا، اب شمر کے جو ہے کیا نام ہے اس کے جو ہے جہالت اور ظلم و بربریت تمام مدینہ میں مشہور ہو گئی کہ نماز رسول سارا گھرانے میں ظلم کیا۔ اب مدینہ پاک میں جب داخل ہوا تو مدینہ پاک کے لوگ جب سنے شمر جو ہے مدینہ میں داخل ہوا تو فوراً اپنے گھر کے دروازہ بند کرنا شروع کر دیے۔ جب حضرت
تو حضرت امام زین العابدین فوراً اپنے گھر کے دروازے کو کھولتے ہیں اور اپنے نوکر اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ دسترخوان کو سجاؤ، ٹھنڈا پانی بھی رکھو، کھانا کا بھی انتظام کرو اور جاؤ شمر کو بلا کر لے کر آؤ۔ آپ کا غلام جب شمر کے پاس گیا اور کہتا ہے کہ اے شمر، علی اوسط بلا رہے، امام زین العابدین بلا رہے۔ کون آیا؟ آنے کے بعد کہتا کہ علی اوسط، امام زین العابدین، کہ آپ نے ہم کو نہیں پہچانا؟ لوگ ہمارا نام سن کر جو ہے مدینہ پاک کے گھر کے دروازے بند کر دیے، کیا آپ ہم سے واقف نہیں ہیں؟ حضرت جو ہے امام زین العابدین فرماتے ہیں اے شمر، میں تجھ کو کیسے بھول سکتا ہوں جس نے جو ہے ہمارے بابا جان کو شہید کیا، میرے بھائی کو شہید کیا، ہمارے خاندان کے جو ہے سیدانیوں کے سروں سے جو ہے چادر چھین لیے، میرے بہن جو ہے سکینہ کے کانوں سے باڑیاں چھین لیے، میں کیسے تجھ کو بھول سکتا ہوں؟ شمر کہتا ہے اے امام زین العابدین کی کیا وجہ ہے؟ سارے چیزوں سے تم واقف ہو، پھر بھی ہمارے لیے ٹھنڈا پانی اور کھانے کا انتظام کر رہے۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں اے شمر، تو نے کربلا میں جو کارنامے کو انجام دیا، یہ تمہارے آباء و اجداد کی تربیت تھی، میں جو انجام دے رہا ہوں یہ میرے آباء و اجداد کی تربیت ہے۔ تو اس طریقے سے جانا صاحب ملان آپ کتنا وسیع القلب ہے، تمام معلوم ہے آپ کو کہ بڑا بڑا شخص لوگ جو دشمنی کر کے آپ کے سامنے آئے، لیکن پھر بھی جو اس کی تعریف کر کے اس کو آپ اپنے قریب کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جان کر تلے ہوئے آپ پر ہر رات آپ کی جو ہے نوز باللہ خاتمے کے لیے سازشیں چل رہی ہے، لیکن پھر بھی جو ہے آپ اس کے پاس پہنچے، اللہ کون ہم کو مارنے والا، واللہ یعصمک من الناس، دشمنوں سے حفاظت کی ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے جب بہادر سپہ سالار بن کر، آپ قائد بن کر، قوم کا ہادی اور رہبر بن کر اور ہندو قوم کا گرو بن کے آپ میدان میں کھڑے ہوتے ہیں۔ لوگوں کا انتخاب کرتا وجود نہیں تھا، اگر لوگوں کا انتخاب کرتا وجود رہتا تو رائے قراری اختیار کر لیتا، جیسے آج مشائخ رائے قراری اختیار کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے انتخاب کرتا وجود ہے، معمور من اللہ ہے، ينزل الله عز وجل له القطر من السماء، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان سے بارش نازل فرمائے گا، یغیب عن ابصار الناس شخص ولا یغیب عن قلوب المؤمنین، اس کی شخصیت کیا ہے؟ مومنوں کی دلوں سے پوشیدہ نہیں ہوگی۔ اسی لیے کہا گیا جو ہے ایک جگہ حدیث میں کہ جو ہے ایسے ان الصابرین کی غیبتہ علی العذاب والتکذیب بمنزلۃ المجاہدین السیف بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے غیبت، ایذا اور تکذیب پر صبر کیا، وہ بمنزلہ اس مجاہد کے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جہاد کیا۔ رجال مؤمنون عرفوا اللہ حق معرفتہ وهم ایضا انصار المہدی، وہی مرد مومن ہیں جنہوں نے اللہ کو خوب پہچانا اور وہی اللہ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوۃ الہند، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ہندوستان میں غزوات کا وعدہ کیا ہے۔ اصابت من امتی اعاذهم اللہ تعالی من النار اصابت غزوۃ الہند، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے میری امت کو دو گروہوں کے آگ سے بچا لیا ہے، ان میں سے ایک عیسیٰ بن مریم ہے اور دوسرے وہ ہے جو ہندوستان میں غزوات کریں گے۔ اب ہندوستان کے ہجری سے کون ہے؟ کوئی غزوات کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود شامل نہ ہو، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت نہ کرے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فوج کے جو ہے آپ سپہ سالار نہ بنے، تب تک کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے ہندوستان کی سرزمین پر جارحانہ انداز میں دلائل سے، بینات سے، نشانات سے اسلام کی حجت کرنے کے لیے، صراط العلام اتباع الہدی کا پیغام دینے کے لیے، اور ایسا جارحانہ انداز میں اے بادشاہ سلامت تو اسلام قبول کر لے ورنہ نہ تیرا تخت رہے گا نہ تاج رہے گا۔ کون کہہ سکتا ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ اسی طریقے سے جو ہے حضرت مولانا صدیق دین کا چرمشوش دل عالم کا سر العزیز حدیث کا وجود آیا، وہ جو ہے سورج کے مانند ہے، اس کو جو ہم جو ہے ڈھانپ نہیں سکتے، بلکہ تمام لوگوں کو اپنی جو ہے روشنی میں آپ لیے ہوئے ہیں۔ کوئی انسان آپ جس طریقے سے سورج کی روشنی سے کوئی بچ نہیں سکتا، اسی طریقے سے آپ کے کام سے کوئی بچ نہیں سکتا، وہ وقت کا لیڈر کیوں نہ ہو، وقت کا حاکم ہی کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو فقیر کہلانے والا کیوں نہ ہو، اسی وقت اس کی فقیری مکمل ہوگی جب اس معمور کی
بیت رضوان لینے کا حق سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نہیں ہے. اس لیے یہ جو بیعت ہے یہ اپنے تن من دھن کی قربانی کا معاملہ ہے. ساری چیزوں سے اسلام کے خاطر قربانی دینا. جب انسان جو ہے ایک معمور کے ساتھ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا محافظ بنتا ہے. صاحب بلال جو فرمائے وقت کی تحیت یوم یلقون السلام، سلامتی کا جب آپ وعدہ لے لے تو ایسے ہی سب کی سلامتی کا نہیں بلکہ جو آپ کا بن گیا، جو آپ کا نصب العین لے لیا، جس نے آپ کے منشا کو سمجھا، آپ انہیں کا تحیت یوم یلقون السلام کی بن کر جو ہے آپ حفاظت کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ بس سلامتی کا وعدہ آپ نے ان کے نصب العین کو اپنے آپ کے مقصد کو آپ کے منشا کو چھوڑ کر اور سلامتی کا وعدہ ایسا نہیں. آپ کے منشا کو لے کر کھڑے ہو. جس طریقے سے جدی پور کے غزوات میں گولیاں بارش کی طرف آ رہی ہیں، مولا جو ہے حفاظت کر کے بتا رہے ہیں. آج بھی قیامت تک آپ جو ہے محافظ ہے، آپ حفاظت کر کے بتا رہے ہیں. اس لیے ہندوستان کی تاریخ کوئی بھی مخالف نہیں بتا سکتا کہ مولانا صدیق دیندار چند مشورہ بالعالم کا عزیز کے ہاتھ پر بکنے والا نعوذ باللہ کوئی حرام کی موت مر گیا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ مالک عقبہ ہے، مالک یوم الدین بن کر ظاہر ہوئے. آپ کو منانے کے لیے جو ہے آج جو ہے ہندوستان کی جو ہے منتر شلوک میں پائے جا رہے ہیں، آپ کی تاریخ میں پڑھا جا رہا ہے. ہماری بھلائی کس میں ہے؟ آپ کے نصب العین کو پریچے کے لیے. آپ کے وجود کو جب ہم اپنے قلب میں بسا لیتے ہیں تو ہماری حیات ہے، ورنہ پھر جو ہم مردے ہی رہیں گے. ہماری حیات، ہماری بقا، ہمارے مناظر، ہمارے مراتب کس میں ہے؟ آپ کی جوتی سیدھی کرنے میں، آپ کے وجود کو سمجھنے میں. پورا ہندوستان میں رکھ لیتے. ہمارے آبا و اجداد کے نام پہ کوئی جو ہے 1 روپیہ بھی نہیں دیتا. اگر ہم کو بھیک بھی مل رہے تو آپ کے نام پہ مل رہے ہیں. ہم کو جو ہے لوگ عزت میں دے رہے تو ہم آپ کے نام کی وجہ سے دے رہے ہیں. آپ کا لباس آپ اوڑھے، آپ کا لباس پہنے، جس کی وجہ سے لوگ آج شہر میں نکلنے کے بعد کوئی نہیں کہ فلاں شخص فلاں قبیلے کا ہے، فلاں اسٹیٹ کا ہے، فلاں خاندان سے. نہیں، تمام چیزیں ختم. جس طریقے سے ایک عورت شوہر کے نکاح میں آ گئی، عورت کی چیزیں ختم، شوہر سے منسوخ ہو جاتی. اسی طریقے سے اب کی وہ پرانے چیزیں ختم ہو گئے. اب مرد کامل ہم کو ملا ہے، مرد قلندر کا ہاتھ ملا ہے، جس کی وجہ سے میدان میں نکلنے کے بعد لوگ کیا کہتے ہیں صدیق دیندار کے لوگ جا رہے ہیں. بعض جگہ کہتے ہیں صدیق دیندار جا رہے ہیں. یہ آپ کا اعجاز ہے، یہ آپ کا کرم ہے. وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں بھی رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. یہ آپ کا اعجاز، آپ کا کرم ہے. دیکھ آپ کے پاس بندوں کی کمی، ارے آپ پر اتنے قاضی ہیں، آپ قادر کائنات ہیں. اگر آپ چاہیں تو آسمان سے فرشتوں کو نزول کر کے اپنے کام پر انجام دے سکتے ہیں. لیکن آپ کا یہ احسان ہے کہ آپ نے جو ہے اس ناچیز کو اپنے دربار سے منسلک کیا، اپنے کام کے نصب العین کو سمجھایا. بڑے بڑے مشائخ علم قرآن سے واقف تھے تو اپنے مریدوں کو کیا سمجھائیں گے؟ یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ علم قرآن سے ہم کو حقائق سے واقف کرائے. آج جو میدان میں غالب آ رہے ہیں، میدان میں کامیاب ہو رہے ہیں، بڑے بڑے علماء مشائخ کے سامنے جو ہے زبان کھول رہے ہیں، دلائل کے ساتھ، برائل کے ساتھ. یہ کس کی دین ہے؟ یہ مولانا صدیق دیندار رحمۃ اللہ علیہ کی دین ہے. یہ آپ کے جو ہے چوتیوں کی جو ہے دین ہے کہ آج میدان میں بڑے بڑے اسٹیج پہ جو ہے ہم گھنٹوں کھڑے ہو کر بیان کرتے ہیں. نہ کسی کتاب کا مطالعہ ہے، نہ حدیث کا مطالعہ ہے، نہ تشریحات کا مطالعہ ہے. کیوں؟ اس لیے کتاب کے مالک کو ہم نے پکڑا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی بفضیلۃ الانبیاء یورثہ علم وکتبہ ولا یکلہ الی نفسہ. اللہ تعالیٰ اس کو علم اور کتب کا باعث کر دے گا اور اس کو جو ہے نفس کے حوالے نہیں کرے گا. یاتی بفضیلۃ الانبیاء، وہ تمام انبیاء کے ساتھ آئے گا. ہل ينظرون الا ان یأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام. اللہ تعالیٰ جو ہے ملائکے کے ساتھ وہ آئے گا اور بادلوں کا سایہ اس کے ساتھ رہے گا. تو اے لوگوں آ جاؤ
آپ نے بلایا. آج کی وجہ سے ہم آئے. نہیں تو آج کائنات میں کون کس کو بلاتا ہے؟ کائنات میں جو ہے بغیر موت بلانے بھی نہیں کرتا اور اس کے بعد رائے بہاری اختیار کر لیتا ہے. یہاں بلا ہوتا کیسے کیسے احسانات سے آپ نے نوازا. سب سے بڑا احسان کی فقیر کا اس قدر کا گزران تھا, رہنے کو مکان نہ تھا, ایک علم قرآن کا جو رحمت کا نشان تھا. اسی لیے ہم صاحب بلال فرماتے ہیں کہ قول صدیق کے آنے کے بعد اب کسی کے قول چلنے والے نہیں ہے. قول صدیق برحق ہے, وجود صدیق برحق ہے, آپ کا وجود برحق ہے, آپ کا صدق جو ہے برحق ہے. اب کسی کا جو ہے قول چلنے والا نہیں ہے. ہندوستان کی سرزمین میں برٹش حکومت کرا, پرتھوی راج چوہان اور ایسے بڑے بڑے راجا مہاراجا حکومت ہے. کہاں گئے وہ لوگ؟ دیکھتے دیکھتے عالم فارغ میں جو ہے ختم ہو گئے. لیکن قربان جاؤ اس وجود پر جو نشانہ بینات کے ساتھ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد سے کھڑا ہو کر 100 سال سے آج اس کے احسانات کا تذکرہ چل رہے ہیں اور قیامت تک اس کے احسانات کے تذکرہ چلتے رہیں گے. کیوں؟ وہ وجود آیا تمام نسل انسانیت کے پلیٹ فارم پر لانے کے لیے. تو سب سے بڑا احسان یہی ہے کہ آپ اپنے متبعین کو علم قرآن سے واقف کرائے اور اندھیرے سے نکال کر اجالے کی طرف یعنی جو ہے ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لانے والا وجود جو ہے 7 فروری 1924 میں ہندوستان کی سرزمین غدر کی سرزمین سے جو ہے کھڑا ہوا اور لوگوں میں جو ہے ایک جو ہے تہلکہ یا انقلاب پیدا ہو گیا. بڑے بڑے راجا مہاراجا کے پاس جا کر ایسا پیغام کرے تو اے قوم مسلم, اے اقوام مسلم, آپ آئیے اور تبلیغ اسلام کا شاہد بن کے میدان میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. خطرے واضح سے اسلام نہیں پھیلتا, تاریخ لکھنے سے اسلام نہیں پھیلتا, کتابیں صرف لکھ لینے سے اسلام نہیں پھیلتا. کیا تاریخ ہمارے سامنے نہیں ہے؟ صحابہ کرام کوئی تاریخ لکھے نہیں, بلکہ وجود کر کے کھڑا ہوئے اور اسلام کو پھیلا کر بتائے. بعد میں تاریخ لکھنے والے آیا تاریخ لکھتے رہے. کربلا معلم حضرت امام حسین علی مقام تاریخ نہیں لکھے آپ, بلکہ اپنے جو ہے اولاد کو لے کر میدان میں نعرہ جان کے دین کے خاطر کھڑے ہوتے ہیں. یہ عنایتوں کی جزا ملی, یہ ہدایتوں کا صلہ ملا. جو جہاد نور نبی کا تھا اسے کربلا میں بجھا دیا. جب آپ اپنا لٹا گئے کہ بہار دین خدا رہے نہ جمع جو رنگ بہار سے تو لہو بھی اپنا ملا دیا. یہ وہی وجود کر سکتا ہے, اس کے علاوہ دوسرا وجود نہیں کر سکتا. ٹھیک اسی طریقے سے حضرت مولانا صدیق دیندار چل مشہور شخص بلال عزیز کا جو وجود ہے یہ حضرت امام حسین علی مقام کے اولاد سے آپ کھڑے ہیں. اور اس کے بعد ایک ہی کام ہمارا ہے, وہ ہے تبلیغ اسلام, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو بیان کرنا, اقوام ہند کو حقائق کی طرف, شانتی کی طرف, امن کی طرف لے کے آنا. اس کے علاوہ دوسرا کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے, بلکہ مقصد ایک ہے, ہندوستان کو جنت نشان بنانا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم.